السلام علیکم ناظرین، بہاری ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ثناء اللہ۔ ناظرین، آج حضرت لال شہباز قلندر کے حالات زندگی کی دوسری ویڈیو ہے، اور آج کی اس ویڈیو اور پیغام میں ہم حضرت شہباز قلندر کے سلسلہ بیعت اور ان کی زندگی کی ایک کرامت کو بیان کریں گے۔ ناظرین، حضرت لال شہباز قلندر حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے، اور آپ کئی بار ملتان تشریف لائے۔ آپ مختلف اولیاء اور صوفیاء کرام کی صحبتوں سے مستفید ہوئے، جن کی صف میں حضرت شیخ بابا فرید گنج شکر اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی اور حضرت مخدوم جہانیہ جلال الدین جیسی شخصیات قابل ذکر ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر ایک طویل عرصہ تک سیر و سیاحت اور تبلیغ اسلام میں مصروف رہے۔ اسی دوران دینی تعلیم بھی حاصل کرتے رہے، اور آپ اولیاء کرام کی صحبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے مقبول اور برگزیدہ بندے بن گئے۔ حضرت لال شہباز قلندر 30 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے۔ اس طویل مدت میں صرف ایک سیاہ کمبل آپ کا لباس تھا، جس کا آدھا حصہ زمین پر بچھا کر اسے بستر بنا لیتے اور آدھے حصے کو چادر کے طور پر اوپر اوڑھ لیتے۔ حضرت لال شہباز قلندر ہمیشہ ننگے پیر رہا کرتے تھے۔ پھر جب 30 سال بعد خلافت سے سرفراز ہو کر حضرت لال شہباز قلندر رخصت ہونے لگے تو اپنے پیر و مرشد سے عرض کیا، اے میرے سردار، مجھے کوئی تبرک کے طور پر کچھ عطا کر دیجئے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو کچھ لینا چاہتے ہو لے لو۔ جواب میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، میں آپ کے کوزے، مصلے اور مسواک کا امین رہا ہوں، انہی میں سے کوئی چیز آپ عنایت کر دیجئے تاکہ آپ کی کوئی نشانی میرے پاس رہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی استعمال شدہ مسواک حضرت لال شہباز رحمۃ اللہ علیہ کو عنایت کر دی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پڑپوتے اور مناقب سلطانی کے مصنف حضرت شیخ سلطان حامد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مسواک کو دیکھا ہے کہ وہ پیلو کے درخت کی تھی، اس کا منہ ایسا تھا جیسے مسواک کو تازہ تازہ نچوڑا گیا ہو۔ اور آپ کی کرامت کا کچھ تذکرہ تاریخ کے کتابوں سے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر ملتان سے سہون شریف تشریف لائے تو جس محلہ میں آپ کا قیام ہوا، اس محلہ میں فاحشہ عورتوں نے فحاشی کے اڈے کھول رکھے تھے اور وہ دعوت گناہ دیتی تھیں۔ اس محلہ کے نزدیک ایک کھلے میدان میں آپ نے اپنے چند درویش ساتھیوں کے ساتھ سکونت اختیار کی۔ یہ سارا محلہ ہندوؤں کا تھا اور صرف چند گھرانے مسلمانوں کے تھے۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کی زندگی ایک ویران کر رکھی تھی۔ ہندو طوائفوں کے پاس ساری رات تماش بینوں کی آمد و رفت رہتی تھی، جس سے روزانہ رات کو ایک ہنگامہ سا برپا رہتا۔ چند درویشوں کو اس محلے کے نزدیک پڑاؤ ڈالے دیکھ کر مسلمانوں نے ان کے پاس حاضر ہو کر کہا کہ یہ تو ہندوؤں کی بستی ہے جو گناہوں کے دلدل میں دھنسی ہوئی ہے، آپ لوگ یہاں کیسے آ گئے؟ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ہم جس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں اس کو خوب جانتے ہیں، ہم ان گناہ گار لوگوں کو راہ راست پر لگانے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر اپنے ساتھی درویشوں کے ساتھ اس مقام پر بیٹھ کر عبادت الہی میں مشغول ہوئے، اور پھر رات کے وقت جس قدر بھی آدمی عیاشی کی غرض سے ان فاحشہ عورتوں کے پاس گئے، ان میں سے کسی کو بھی کامیابی نہ ہوئی۔ اس واقعہ کی شہرت ہر طرف عام ہو گئی اور ہر جگہ یہ بات ہونے لگی کہ فلاں محلہ میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ ان فاحشہ عورتوں کو سب سے زیادہ فکر لاحق ہوئی، کیونکہ اس طرح ان کے اڈے ختم ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس بارے میں جستجو کی تو ان کو معلوم ہوا کہ ان کے محلے میں ایک درویش بیٹھا اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ وہ عورتیں سمجھ گئیں کہ یہ ضرور انہی بزرگ ہی کی وجہ سے ہوا ہے، اور بزرگ نے اپنی کرامت کا اظہار کیا ہے۔ تمام فاحشہ عورتیں اکٹھی ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ آپ کی وجہ سے ہمارا کاروبار بند ہو گیا ہے، براہ مہربانی ہمیں معاف کریں اور یہاں سے چلے جائیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ان فاحشہ عورتوں سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اسی جگہ پر ہماری آخری آرام گاہ ہوگی، اس لیے یہاں سے نہیں جائیں گے، تم یہ جگہ چھوڑ دو اور کہیں اور جا کر رہائش اختیار کرو۔ عورتوں نے جب یہ جواب سنا تو بہت پریشان ہوئیں اور اس وقت کے حکمران حاکم کے پاس اپنی فریاد لے کر پہنچے۔ حاکم چوپٹ راجہ کے نام سے مشہور تھا۔ تمام فاحشہ عورتوں نے اپنی فریاد اس کے سامنے پیش کی
عورتوں کی فریاد سن کر حاکم نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ان مسلمان درویشوں کے پاس جائیں اور ان کو یہاں سے چلے جانے کا حکم کریں۔ اگر وہ آرام سے علاقہ خالی کر کے چلے جائیں تو بہتر ہے، ورنہ انہیں زبردستی یہاں سے نکال دو۔ حاکم کے اس حکم پر اس کے وفادار سپاہی فوری طور پر حضرت لال شہباز قلندر کی قیام گاہ کی طرف آئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عبادت الہی میں مشغول تھے۔ سپاہیوں نے آپ کے ساتھ جو درویش تھے ان کو اپنے حاکم کا حکم سنایا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم صرف اپنے شیخ کے حکم کے پابند ہیں، اس لیے جو کچھ بھی کہنا ہے ہمارے شیخ ہی سے کہیے۔ درویشوں کا یہ جواب سن کر سپاہی آگ بگولا ہو گئے اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے کی طرف بڑھے۔ ابھی سپاہیوں نے اپنے قدم آگے ہی بڑھائے تھے کہ ان کے قدم وہیں پر رک گئے، گویا کہ ان کے پاؤں کو زمین نے پکڑ لیا ہے۔ وہ اپنے قدم آگے بڑھانے سے قاصر ہو گئے۔ پھر جب انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو ان کے قدموں نے ان کا ساتھ دیا اور وہاں سے چلنے لگے۔ اسی وقت واپس ہو گئے، سیدھے اپنے حاکم کی دربار میں پہنچے اور اسے تمام واقعہ سنایا۔ یہ واقعہ سن کر حاکم کے بھی اوسان خطا ہوئے۔ اس نے معاملے کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں اور ماہرین نجوم کے ساتھ مشورہ کیا۔ انہوں نے اپنے تجربے اور علم کی مناسبت سے حساب لگا کر بتایا کہ ہمارا علم تو یہ کہتا ہے کہ یہ وہی بزرگ ہیں جس کی اس علاقے میں آمد اور قیام آپ کے اقتدار اور آپ کی زندگی کے لیے خطرہ کا باعث ہے، اور شاید یہ وہی بزرگ ہیں کہ جس کے ایک شاگرد کو آپ نے قید میں ڈال رکھا ہے۔ اس حاکم کی درباری ماہرین نجوم نے حضرت لال شہباز قلندر کے جس شاگرد کے بارے میں بتایا، اس شاگرد کا مکمل واقعہ آپ کو اگلی ویڈیو میں موصول ہوگا۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے بہاڑی ٹی وی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل بہاڑی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے بیل کا آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔